أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم انبیاء میں سے ایک ہیں. پچھلے حصے میں ہم نے پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں 8-10 سال رہے. حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آپ کا نکاح ہوا ان کی بیٹی کے ساتھ، اور آپ نے جو مدت ان کے ساتھ طے کی تھی، معاہدہ کیا تھا، اسے پورا کیا. اس کے بعد آپ اپنے آبائی وطن مصر کی طرف واپس ہو لیے. دوران سفر آپ کو رات آ گئی، شدید سردی کا موسم تھا، آپ کے بیوی بچے ساتھ تھے، سخت اندھیرا تھا، لہٰذا آپ راستہ بھول گئے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کریں. سخت پریشانی کا عالم تھا. اتنے میں آپ کو دور سے کہیں آگ دکھائی دی، جو اس بات کی علامت تھی کہ ضرور وہاں کوئی آدمی بھی موجود ہوگا. چنانچہ آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم تو یہیں ٹھہرو، میں وہاں آگ والوں کے پاس جاتا ہوں تاکہ ان لوگوں سے راستے کا پتہ پوچھ سکوں، اور دوسرا تمہارے لیے آگ کا انگارہ بھی لیتا ہوں تاکہ تم آگ تاپ سکو. تو اس بات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ شوہر کا فرض ہے کہ وہ بیوی بچوں کی ضروریات کا خیال رکھے، ان کو ہر طرح کا کمفرٹ پہنچانا اس کی ذمہ داری میں شامل ہوتا ہے. اب جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک درخت میں آگ بھڑک رہی ہے. پاس نہ کوئی آدم ہے نہ آدم ذات. آگ جو یوں بھڑکتی ہے، مزید درخت جو ہے وہ سرسبز ہوتا جاتا ہے. اس عجیب و غریب نظارے کو آپ دیکھ ہی رہے تھے کہ اتنے میں اس میں سے ایک آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں تمہارا پروردگار، تم سے ہم کلام ہو رہا ہوں. تم اس وقت طوبا کے مقدس میدان میں پہنچ چکے ہو، لہٰذا اپنے جوتے اتار لو. اس آواز کی کیفیت سے یہ معلوم ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ آواز کس سمت سے آ رہی ہے. دائیں سے آ رہی ہے، بائیں سے آ رہی ہے، آگے سے آ رہی ہے، پیچھے سے آ رہی ہے، اوپر سے آ رہی ہے، نیچے سے آ رہی ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آواز کو سننے کے لیے انہوں نے بہت زیادہ انہوں نے جو ہے وہ اس کی طرف کان لگا دیے، غور کرنے لگے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. اب ان کو آواز کیا آئی؟ کیونکہ پہلے ہی جملے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروا دیا کہ میں تمہارا پروردگار، تم سے ہم کلام ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے جملے میں فرمایا کہ تم جو راہ بھول چکے تھے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت تم طوبا کے صاف ستھرے میدان میں کھڑے ہو، اور یہاں تک پہنچنے کے لیے ہی تم راہ بھولے تھے. تیسرے جملے میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی کہ اپنے جوتے اتار لو. تو ممکن ہے کہ آپ کے جوتوں کو راستے میں کچھ گندگی یا علائش لگ گئی ہو، ورنہ جوتے اگر نئے صاف ستھرے ہوں تو جوتوں سمیت مسجد تک بھی جایا جا سکتا ہے اور اس میں نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے. تاہم ادب کا تقاضا یہی ہے کہ کسی مقدس مقام میں داخل ہوتے وقت جوتے اتار لیے جائیں. اب جو یہ آواز آ رہی تھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہو رہی تھی، اور قرآن کی صراحت کے مطابق اللہ کا بندے سے ہم کلام ہونا بھی وحی کی 3 قسموں میں سے ایک ہے. آپ گئے تو آگ لینے تھے، لیکن آپ کو اللہ کی مہربانی آپ کے اوپر یہ ہوئی کہ آپ کو پیغمبری عطا ہو گئی، اور کسی کو کان و کان خبر تک نہ ہوئی، حتیٰ کہ آپ کو خود بھی پہلے سے یہ علم نہ تھا کہ آپ کو نبوت عطا ہونے والی ہے. اور اس وحی میں آپ کو سب سے پہلے دین کی نہایت اہم اور بنیادی باتیں بتائی گئی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، کہ بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں، میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. تو نبوت کا اول فریضہ نماز ہے، اور بہترین عبادت بھی نماز ہے. تو ایمان لانے کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا جاتا ہے وہ نماز قائم کی جاتی ہے. نماز کا حکم ہے. ایمان لانے کے فوراً بعد بندے کے اوپر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ نماز کی ادائیگی کرے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کی بنیادی باتیں بتائیں، یہ کہ اللہ ہی اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، یہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آ گئی ہے. دوسرا یہ کہ اس کائنات کی تخلیق اور تملیک میں کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں. تیسری بات یہ کہ ان باتوں کے نتیجے میں عبادت کا وہ اکیلا ہی مستحق ہے، اور نماز اللہ تعالیٰ سے قائم رکھنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے. لہٰذا نماز، اللہ کو یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرنا ضروری ہے، اور اس سے کبھی غفلت نہ کرنا چاہیے. اگر کبھی بھول جائے تو جب یاد آئے نماز ادا کرنا ضروری ہے. اور یہ نہیں کہ حضرت عمر فرماتے تھے کہ جب میں اللہ تعالیٰ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو میں نماز قائم کرتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں. تو نماز قائم کرنا
اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق، ایک ریلیشن، ایک بانڈ بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پھر چوتھی بات یہ کہی کہ قیامت یقیناً آنے والی اور جلد ہی آنے والی ہے، تاہم اس کا مقررہ وقت بتانا خلاف مصلحت ہے۔ اور قیامت قائم کرنے کا مقصد بھی بتا دیا، ساتھ ہی کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان کو اس کے اچھے یا برے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور وہ اصول دین ہیں جو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان تک تمام انبیاء اور رسل کو وحی کیے جاتے رہے، اور ان میں کبھی کوئی تغیر یا تبدل واقع نہیں ہوا۔ اور پانچویں بات یہ کہ جو شخص روز آخرت پر ایمان نہیں لاتا اور اس کا ذہن اللہ کے سامنے جواب دہی کے تصور سے خالی ہوتا ہے، وہ اپنی خواہشات کا غلام بن کے رہ جاتا ہے، وہ دنیا کی دلچسپیوں اور دل فریبیوں میں ہی غرق ہو جاتا ہے، اسے اللہ بھولے سے یاد نہیں آتا۔ تو لہٰذا تم ایسے لوگوں کی صحبت سے پرہیز کرو، ایسا نہ ہو کہ اپنے ساتھ تمہیں بھی لے ڈوبیں۔ یہ تھی وہ بنیادی تعلیمات جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے آغاز میں بتا دی گئیں، اور پانچویں ہدایت بالخصوص اس لیے دی گئی کہ آپ ایک جابر، سرکش اور دنیا پرست حکمران کے پاس اللہ کا پیغام لے کر جانے والے تھے، اور اس کام کے لیے ایسی استقامت اور ثابت قدمی کی ضرورت تھی جو اقامت دین کے لیے ضروری ہے۔ بنیادی تعلیمات بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے پوچھا، وما تلکا بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اب ایسا نہیں تھا کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے، یا موسیٰ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ میری لاٹھی ہے، لیکن آپ سے اس لیے یہ سوال کیا گیا کہ تعلیم دینے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ طالب علم سے سوال کیا جائے۔ سوال کرنے سے طالب علم کا شوق جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ میرے پاس لاٹھی ہے، اور پھر آپ نے اس کے کام گنوانے شروع کر دیے، جیسے ایک طویل بات کرنے کا آپ کو شوق تھا کہ آپ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کریں، تو آپ نے جواب دیا کہ یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس کے علاوہ اس سے میں اور بھی بہت سے فوائد حاصل کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اسے زمین پر ڈال دے۔ تو جب دین میں کوئی نقصان نظر آ رہا ہو تو پسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لاٹھی کو چھوڑ دیں، زمین پر ڈال دیں، تو آپ نے کوئی بہانہ نہیں بنایا، آپ نے فوراً لاٹھی کو زمین پر ڈال دیا۔ اب اللہ تعالیٰ آپ سے یہ پوچھنا مقصود تھا کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ لاٹھی جو عصا آپ کے ہاتھ میں ہے یہ لکڑی کا ہے، اب اس کی حیت بدلنے والی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کو اس سے پہلے یہ یقین دلانا مقصود تھا کہ تمہارے ہاتھ میں جو لکڑی ہے یہ ایک اژدہا بھی بن سکتی ہے جسے تم ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب ان سے کہا کہ موسیٰ اس کو زمین پر پھینک دو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنے عصا کو زمین پر پھینکا۔ جیسے ہی انہوں نے پھینکا تو اسی وقت وہ سانپ بن گیا، اور سانپ بنتے ہی وہ دوڑنے لگا۔ اب جب وہ آپ کی طرف آیا تو آپ خود بھی اس سے خوفزدہ ہو گئے کہ کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اور یہ صورت دیکھ کر آپ الٹے پاؤں بھاگے اور آپ نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی آواز آئی کہ موسیٰ ڈرنے کی بات نہیں ہے، اسے جرات کر کے پکڑ لو تو تمہارے ہاتھ لگاتے ہی اپنی پہلی حالت پر واپس آ جائے گا، یعنی یہ تمہارا پہلے والا ہی عصا بن جائے گا۔ اب اللہ پر ایمان تھا، ورنہ عقل تو یہی کہتی تھی کہ سانپ کاٹ لے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو، اس سانپ کو پکڑا تو وہ واپس پہلی سی حالت میں واپس آ گیا، یعنی ان کا وہ عصا ان کی وہ لاٹھی بن گیا۔ اب لاٹھی کے اس طرح سانپ بن جانے کے لیے قرآن نے مختلف مقامات پر 3 الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اس مقام پر حیاتن کا لفظ ہے جو ہر قسم کے سانپ کے لیے بولا جاتا ہے۔ دوسرا لفظ جان یعنی سفید، پتلا اور لمبا سا سانپ اور سانپ کی سٹک کی طرح، اور تیسرا بہت بڑا سانپ یعنی اژدہا۔ تو لاٹھی جب پھینکی جاتی تو پہلے وہ پتلا سا سانپ بنتی تھی، پھر آہستہ آہستہ اس کے جسم میں اضافہ ہونے لگتا، یہاں تک کہ وہ ایک بہت بڑا سا سانپ بن جاتی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسرا معجزہ دیا اور آپ سے کہا کہ آپ اپنی بغل میں اپنا دایاں ہاتھ رکھیں، پھر نکالیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسے کیا تو وہ اس قدر چمکتا ہوا ہاتھ نکلا ان کا کہ اس سے نگاہیں خیرہ ہو جاتی تھیں۔ اس طرح ہاتھ سفید ہونے سے، چمکنے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی قسم کی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی، اور نہ ہی یہ کسی بیماری کی علامت تھا۔ یہ اس وقت تک چمکتا رہتا جب تک کہ آپ دوبارہ سے اپنی بغل میں نہ لے جاتے۔ تو معجزات کی حقیقت کہ ید بیضاء کی طرح روشنی لے آئیں گے اور لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے علم اور عدل کی روشنی میں لے آئیں گے۔
اور جو اژدہا تھا وہ اپنے دور کے اژدہوں پر ہاتھ ڈال کر انہیں بے جان لکڑی بنا کر انسانوں کو ان کے ظلم سے آزاد کرائیں گے۔ تو یہ دو معجزے جو تھے آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیے۔ تو یہ دو معجزہ دینے کے بعد آپ کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا کہ آئندہ بھی جب ضرورت ہوگی ہم آپ کو معجزات دکھاتے رہیں گے۔ اس وقت آپ یہ دونوں معجزے لے کر جو آپ کو نبوت کے طور پر دیے گئے ہیں، اس میں پہلے معجزے میں جبروت الہی کا اظہار مقصود تھا جو فرعون جیسے سرکش بادشاہ کے لیے ضروری تھا، اور دوسرے معجزے میں ہدایت کے روشن راستے کی طرف اشارہ تھا جو مقصود انبیاء علیہ السلام ہے۔ یعنی ان کی نبوت کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ہدایت کی راہ دکھائیں، صاف روشن راستے کی طرف ان کی رہنمائی کریں۔ اب جب آپ کو یہ معجزے مل گئے اور آپ کو فرعون کی طرف جانے کا حکم دیا گیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اتنا حوصلہ عطا فرما کہ میں یہ کام انجام دے سکوں اور مجھے اس کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور دوسرا آپ نے یہ کہا کہ میری زبان سے لکنت کو دور کر دے، اور اس ذمہ داری کو کام کرنے کے لیے نبھانے کے لیے مجھے ایک مددگار بھی چاہیے، اور یہ کہ اس کام کے لیے مناسب ترین آدمی میرا بھائی ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی کہ اے اللہ میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان بنا دے، اور میری زبان سے لکنت کی گرہ کھول دے تاکہ وہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے لیے میرے خاندان میں سے ایک مددگار مقرر فرما دے۔ ہارون کو جو میرا بھائی ہے اس سے میری کمر کو مضبوط کر دیجیے اور اسے میرے کام میں شریک کر دیں تاکہ ہم سب تسبیح بیان کریں اور خوب تیرا چرچا کریں۔ رب اشرح لی، زبان کی گرہ کھولنے سے مراد فصاحت اور بلاغت عطا فرما، دین کی بات آسان اور بہتر انداز میں بیان کر سکوں۔ اور آپ دیکھیں گے یہ چار مطالبات جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیے تھے کہ میرا کام آسان بنا دے، میری زبان کی گرہ دور کر دے، اور ایک میرا مددگار مقرر کر دے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی کام جو ہے وہ ٹیم ورک کے ساتھ بہت ہی بہترین انداز میں انجام دیا جا سکتا ہے، اور یہاں انہوں نے اپنا مددگار اپنے بھائی کو چنا، اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے یہ دعا کی کہ ان کے بھائی کو ہی ان کا مددگار بنا دیا جائے تاکہ ہم دونوں مل کر یہ کام کر سکیں اور یہ ذمہ داری جو ہے وہ ایسا انداز سے ادا کر سکیں، چونکہ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے کوئی انگارہ جو تھا وہ اپنی زبان پر رکھ لیا تھا جس کی وجہ سے آپ کی زبان میں لکنت تھی، واللہ عالم۔ تو جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تو کہتے ہیں کہ آگے جا کر آپ علیہ السلام کی کمزوری دور ہو گئی تھی اور آپ خوب زوردار تقریریں کرنے لگے تھے۔ کچھ لوگ حج کی ادائیگی کے لیے سفر کر رہے تھے، راستے میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سنا کہ کوئی شخص اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کون سے بھائی نے اپنے بھائی پر سب سے بڑا احسان کیا۔ وہ لوگ خاموش رہے، یعنی کہ جواب نہ دے سکے۔ ام المومنین حضرت عائشہ نے اپنے محمل کے قریب کے افراد کو اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ موسیٰ بن عمران تھے جنہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے حق میں دعا کی تو ان کی طرف بھی وحی نازل ہونے لگی، اور اللہ تعالیٰ نے خاص اپنی مہربانی سے ان کے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا کر انہیں عطا فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ جو درخواستیں تم نے پیش کی تھی وہ سب کی سب منظور کی جاتی ہیں، اور ان احسانات کے علاوہ ہم پہلے بھی تم پر احسان کر چکے ہیں، یعنی جو انہوں نے مطالبات کیے تھے اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہی ان کے مطالبات پورے کر دیے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں اپنے احسانات یاد کروا رہے ہیں تاکہ آپ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں کہ آپ کو اس خاص کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں احسانات کیسے یاد کرائے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جب آپ جوانی سے لے کر پیدا ہونے سے لے کر جوانی تک ہم آپ کے اوپر احسان کرتے رہے، جیسے آپ کی پیدائش ہوئی، پھر آپ واپس اپنی والدہ کے پاس آپ کو بھیج دیا گیا، پھر آپ فرعون کے محل میں پہنچے اور آپ نے دینی و دنیاوی علوم حاصل کیے، پھر وہاں سے آپ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے، وہاں سے آپ نے تعلیمات حاصل کی، اور اب ہم نے تمہیں نبوت سے سرفراز فرمایا اور تمہاری جو دعائیں تھیں وہ ہم نے قبول فرمائی ہیں۔ تو اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیا جائے کہ آپ کو ایک خاص کام کے لیے پیدا کیا گیا اور ایک خاص کام کی طرف آپ کو بھیجا جا رہا ہے، اور آپ کو مختلف آزمائشوں سے گزارنے کے بعد
آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی بنا لیا، آپ کو چن لیا اپنی نبوت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم تقدیر کے مطابق ٹھیک اپنے وقت پر یہاں آ گئی ہو، اور میں نے تمہیں اپنے کام کا بنا لیا ہے، یعنی اب تم دنیا کے کام کے نہیں رہے بلکہ میرے کام کے بن گئے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے کام کا بنا لے، اپنے دین کے کاموں کے لیے چن لے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس طرح کا ماحول مہیا فرما دے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے کہ ہم آخری سانس تک دین کے لیے کام کرتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہیں اپنے کام کا بنا لیا، اب تم اور تمہارا بھائی دونوں میرے معجزات لے کر جاؤ اور میرے ذکر میں کوئی کمی کوتاہی نہ کرنا۔ تو اب دیکھیں، جب کبھی بھی اپنی کوئی کمیاں کوتاہیاں کو غلطیاں ہو جائیں تو کیا کرنا ہے؟ مایوس نہیں ہونا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرنی ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور پھر وہ اپنے خاص بندوں کو چن لیتا ہے۔ دیکھیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قتل کے بعد ایک قتل خطا تھا وہ، لیکن بہرحال ان سے قتل ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا اور ان کو نبوت کے درجے پر سرفراز کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ نرم دلی جس چیز میں ڈال دی جاتی ہے اس کو زینت عطا کرتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکال دی جاتی ہے اس کو وہ عیبدار بنا دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو یہی بات کہی تھی کہ تم فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ اس نے سرکشی میں سر اٹھا رکھا ہے۔ تو جب سیدنا ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کر کے ان کا مددگار بنا دیا گیا تو ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے وہی بات کہی کہ اب ان دونوں کو تاکید کی کہ اب میرا ذکر کرنے میں کوتاہی نہ کرنا، چونکہ اللہ کا ذکر ہی وہ چیز ہے جو اللہ والوں کو کامیابی کا ذریعہ اور دشمن کے مقابلے میں بہترین ہتھیار ثابت ہوتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف لول لگائے رکھنے اور اللہ پر بھروسہ کرنے کی صرف پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس راستے میں جو بھی تکلیفیں مسائل پیش آتے ہیں ان کو صبر و استقلال سے برداشت کرنے کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ تو ہر حال میں، ہر وقت، ہر جگہ اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھنا ہے۔ یہ حکم صرف نبیوں کے لیے نہیں تھا بلکہ نبیوں کے ذریعے یہ پیغام ہم تک بھی پہنچتا ہے کہ ہم نے بھی ہر حال میں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اللہ کا ہم نے ذکر کرتے رہنا ہے، اور ہم نے اپنے مزاج میں نرمی پیدا کرنی ہے، چونکہ نرم دلی جیسے بتایا کہ نرم دلی جس چیز میں ڈال دی جاتی ہے اس کو زینت عطا کر دی جاتی ہے۔ تو ہم نے اپنے مزاج میں نرمی پیدا کرنی ہے، اپنے لہجے میں نرمی پیدا کرنی ہے، تاکہ اللہ کی بات، دین کا پیغام احسن انداز میں دوسرے تک پہنچا سکیں، کیونکہ جب آپ پیار سے نرمی سے کسی کے ساتھ کوئی بات کرتے ہیں تو وہ توجہ کے ساتھ بات کو سنتا ہے اور اس کو وہ سمجھنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ تو حکمت کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینی ہے، ان کو قرآن کے احکامات ان تک پہنچانے ہیں، اور خود بھی ان پر عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینی ہے۔ اب فرعون چونکہ خود کو خدا سمجھتا تھا اور بہت سرکش تھا، تو اس لیے آپ سے کہا گیا کہ آپ نے اس کے ساتھ نرمی کے لہجے میں بات کرنی ہے، نرمی سے نصیحت کرنی ہے۔ تو ممکن ہے کہ نرمی کے لہجے میں بات کرنے سے وہ اپنی نصیحت کو قبول کر لے اور وہ اللہ سے ڈر جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے پروردگار، ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا مزید سرکشی کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواباً کیا فرمایا، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، لہٰذا تم اس کے پاس جاؤ اور اسے کہنا ہم تیرے رب کے رسول ہیں، لہٰذا بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ روانہ کر دے، انہیں چھوڑ دے، انہیں تکلیف نہ دے، ہم تیرے پاس تیرے پروردگار کی نشانی لے کر آئے ہیں، تو جو شخص ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے، ہماری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جو شخص اسے جھٹلائے گا اور منہ موڑے گا اس کے لیے یقیناً عذاب ہے۔ تو موسیٰ کی یہ بات سن کر فرعون نے جواب دیا، موسیٰ تمہارا پروردگار کون ہے؟ موسیٰ نے کہا، ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت خاص عطا کی، پھر اس کی رہنمائی کی، تو اپنے رب کو اچھائی کے ساتھ پیش کیا، اس کی صفات بتائیں۔ تو جیسا کہ فرعون خود کو خدا سمجھتا تھا تو اس نے یہی سوال کیا کہ تمہارا پروردگار کون ہے؟ تو ان کو اسے بتایا گیا کہ اس زمین پر، اس کائنات کا جو پیدا کرنے والا ہے وہ مالک ملک اللہ تعالیٰ ہے، اور چونکہ فرعون اس بات کا قائل تھا کہ زمین اور آسمان میں جو موجودات ہیں اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی سیاسی اور قانونی حاکمیت کا منکر تھا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ میرے سے اوپر کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کا مجھ پر حکم چلتا ہو اور مجھے اس کا حکم ماننا ضروری ہو۔ تو اسی لیے اس نے سوال پوچھا، ایسا تمہارا پروردگار ہے کون؟
چونکہ فرعون نے اللہ تعالیٰ کی توحید اور ربوبیت کا قائل تھا، اس لیے سیدنا موسیٰ نے اس کا جواب ایسا دیا جو ربوبیت سے تعلق رکھتا تھا، اور وہ جواب یہ تھا کہ میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو ایک خاص ساخت عطا کی ہے، اور پھر اس کا وظیفہ یعنی اس کا کام بھی اسے سمجھا دیا ہے اور اس کی جبلت میں رکھ دیا ہے۔ اس نے مچھلی پیدا کی تو اسے پانی میں تیرنا بھی سکھا دیا، پرندے پیدا کیے تو انہیں اڑنا بھی سکھا دیا، بچہ پیدا کیا تو اسے فوراً ماں کے پستان سے چمٹنا اور دودھ پینے کا طریقہ بھی سکھا دیا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی ایسی رہنمائی نہ کرتا تو اس کے علاوہ کوئی بھی انہیں نہیں سکھا سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی پیدائش کے وقت ایک خاص شکل و صورت عطا فرمائی، وہی اس کے لیے مناسب تھی۔ دیکھیں ہم اگر اپنی ساکھ دیکھیں، اللہ نے جہاں آنکھ بنائی، جہاں ناک بنایا، جہاں کان بنائے، اگر ہم ان کی جگہ بدل دیں، الٹ پلٹ کر دیں، تو کیا وہ صورت شکل خوبصورت لگے گی؟ دیکھنے کو دل چاہے گا اس کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو خوبصورتی کے ساتھ اور ایک بہترین اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یہ باتیں سننے کے بعد فرعون نے کہا تو پھر جو نسلیں گزر چکی ہیں وہ کس حال میں ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ان کا علم میرے پروردگار کے پاس ایک کتاب میں ہے۔ میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے اور اوپر سے پانی برسایا، پھر اس بارش سے مختلف قسم کی پیداوار نکالی، کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ۔ اس طریقہ کار میں اہل عقل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں تمہیں واپس لے جائیں گے، اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واضح الفاظ میں جواب دے دیا کہ جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے حالات جاننے کی ہمیں قطعی ضرورت نہیں ہے، وہ جانے اور ان کا پروردگار جانے، ہمیں تو صرف اپنی فکر کرنی ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم کون سا والا طرز زندگی اختیار کرنا چاہتے ہیں اور ہم کیسا اپنا آخرت کا انجام چاہتے ہیں۔ جیسا ہم آخرت کا انجام چاہیں گے ویسا ہی ہم دنیا میں عمل کریں گے۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی مخلوق پیدا کی ہے اس کا اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام اور اپنا طریقہ ہے۔ یہاں پر جو ہے 3 کیفیت کا تذکرہ کیا گیا، اور ان تینوں کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے بتایا کہ اللہ نے انسان کو زمین یا مٹی سے پیدا کیا، اس کی تمام ضروریات اسی سے تعلق رکھتی ہیں۔ پیدائش سے لے کر موت تک یہ ایک مرحلہ ہے، دوسرا مرحلہ موت سے قیامت تک ہے۔ اس مرحلے میں انسان اسی زمین میں دفن ہوتا ہے اور اکثر لوگوں کی میت مٹی میں بن کر مٹی میں ہی رل مل جاتی ہے۔ علاوہ انبیاء کے اجسام جو ہیں، انبیاء کے جسم، ان کو مٹی نہیں کھاتی، لیکن باقی لوگوں کے جسم کو مٹی کھا جاتی ہے۔ اور تیسرا مرحلہ باس بعد الموت، یعنی جب اللہ تعالیٰ اس مٹی میں ملے ہوئے ذرات کو جمع کر کے سب لوگوں کو زندہ کر کے اپنے حضور حاضر کرے گا۔ تو گویا پہلے 2 مراحل تیسرے مرحلے کے لیے دلیل کا کام دیتے ہیں۔ اور فرعون یہ سب باتیں سننے کے بعد صرف ہٹ دھرمی کی بنیاد پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے انکار کر رہا تھا، اللہ کو سچا اور خالق معبود ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ تو اسی وجہ سے اس نے آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہوئے اظہار کیا کہ آپ کو مبعوث فرمانے والا کسی رب کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ آپ نے موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا انا رسول رب العالمین، ہم بلا شبہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں۔ گویا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ رب العالمین کون ہے جس کے بارے میں تمہارا دعویٰ ہے کہ اسے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ تمام نشانیاں جو تھیں ان کا تذکرہ کیا کہ کوئی بھی چیز خود بخود وجود میں نہیں آ جاتی، بلکہ اس سے کوئی وجود بخشنے والا، پیدا کرنے والا ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو فرعون نے اپنے وزیروں، امیروں، درباریوں سے کہا کیا تم سن نہیں رہے؟ یعنی اس نے موسیٰ کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کیا تم اس کی بات سن رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اس کے درباریوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ربکم و رب آبائکم الاولین، وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے۔ مطلب یہ کہ اسی نے تمہیں اور تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا، اور یہ بات ہر شخص جانتا ہے کہ فرعون نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، نہ ماں باپ کو پیدا کیا، نہ وہ کسی پیدا کرنے کے والے کے بغیر وجود میں آ گیا، بلکہ اسے اللہ نے پیدا کیا جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ انہی 2 نقطوں کی طرف اس فرمان میں توجہ دلائی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حامیم سجدہ میں ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں دکھائیں گے اور خود ان کی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ حق یہی ہے۔ اس سب کے باوجود بھی فرعون جو ہے وہ اپنی مدہوشی سے ہوش میں نہ آیا اور گمراہی کو ترک نہ کیا، بلکہ سرکشی، اناد اور کفر پر اڑا رہا۔ اس نے کہا اِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ، لوگو تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو یقیناً دیوانہ ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا رب المشرقی والمغربی وما بینہما ان کنتم تعقلون، وہی مشرق اور مغرب کا اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم عقل رکھتے ہو۔ یعنی یہ چمکتے ستارے، یہ گردش کرتے آسمان اسی کے حکم کے پابند ہیں، اور نور و ظلمت کا خالق ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، وہ پہلوں پچھلوں کا رب ہے، سورج چاند ستاروں اور سیاروں کا پیدا کرنے والا ہے، اسی نے رات کو اس کے اندھیروں کو پیدا کیا اور اسی نے دن کو اس کے اجالے کو بھی پیدا کیا، سب اسی کے حکم سے اس کے قانون کے مطابق چل رہے ہیں، اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، اپنے اپنے وقت پر طلوع اور غروب ہو رہے ہیں، وہی خالق اور مالک ہے جو اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اب فرعون جب دلائل دیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو وہ مات کھا گیا، اس کے شبہات کا واضح جواب تو اسے مل گیا، لیکن اس کے پاس اپنے اناد اور ضد کے سوا انکار کی اور کوئی بنیادی وجہ نہ رہی، تو اس نے اپنی بادشاہت، اقتدار اور اختیارات کا روپ ڈالنا چاہا۔ سورہ شعراء میں آتا ہے فرعون کہنے لگا سن لے، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں شامل کر دوں گا۔ موسیٰ نے کہا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی کھلی چیز لے آؤں تو بھی۔ فرعون نے کہا اگر تو سچوں میں سے ہے تو اسے پیش کر۔ آپ نے اسی وقت اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی جو اچانک زبردست اژدہا بن گئی، اور اپنا ہاتھ کھینچ نکالا تو وہ بھی اس وقت دیکھنے والوں کو سفید چمکیلا نظر آنے لگا۔ تو یہ وہ دو معجزے ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی، عصا اور ید بیضا، اور اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے ایسی خرق عادت اشیاء ظاہر فرمائیں جن کو دیکھ کر عقلیں دنگ رہ گئیں اور آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ جب آپ نے اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی تو وہ بہت بڑا خوفناک سانپ بن گئی۔ یہ منظر اتنا دہشت زدہ کرنے والا تھا کہ ایک قول کے مطابق یہ معجزہ دیکھ کر فرعون شدید خوفزدہ ہو گیا۔ اور اسی طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو وہ چاند کے ٹکڑے کی طرح چمک رہا تھا اور اس کے نور سے آنکھیں چندھیا رہی تھیں۔ جب آپ نے دوبارہ گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو وہ عام حالت میں واپس آ چکا تھا۔ ان سب دلائل سے بھی فرعون کو کوئی فائدہ نہ ہوا بلکہ وہ اپنے کفر پر اڑا رہا۔ اس نے ان معجزات کو جادو قرار دیا اور اس کا مقابلہ جادو کے ذریعے سے کرنا چاہا۔ اس نے اپنے ملک میں تمام جادوگروں کو جمع کرنے کے لیے آدمی بھیج دیے جو اس کے ریت میں شامل تھے، لیکن اس کے نتیجے میں حق کی حقانیت مزید واضح اور پختہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا کہ اسے نرمی اور دلائل کے ساتھ حق کی بات پہنچائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے احسن انداز میں اسے تبلیغ کی، مگر وہ متکبر کسی طور پر نہ سمجھا اور اپنی ہٹ دھرمی اور دشمنی پر ڈٹا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس رات موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، نبوت کا منصب عطا فرمایا، اسی وقت کلام کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تو فرعون کے گھر میں رہتا تھا تو اس وقت بھی تیری دیکھ بھال کی حفاظت کرتا تھا اور تجھے میری عنایت حاصل تھی۔ پھر میں نے تجھے مصر سے نکال کر مدین پہنچا دیا، اس میں بھی میری مشیت، قدرت اور تدبیر ہی کار فرما تھی۔ تو سالوں سال وہاں رہا، رہائش پذیر رہا، پھر تو تقدیر کے مطابق آیا، یہ بھی میرا فیصلہ تھا، اور میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے پسند فرما لیا تاکہ تجھے اپنا کلام عطا فرما کر رسول بنا دوں، اور تو اپنے بھائی سمیت ہماری نشانیاں لیے اس کے پاس چلا گیا اور تجھ سے کہا کہ میرے ذکر میں سستی نہ کرنا، اس کو نصیحت کرنا، دلائل اس کے آگے پیش کرنا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تم دونوں اچھے طریقے کے ساتھ اس کے ساتھ بات کرنا اور اپنے رب کی طرف لوگوں کو وحی کرنا، ان کو دعوت دینا اور احسن انداز میں ان کے ساتھ گفتگو کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو تسلی دی تھی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سنتا بھی ہوں اور میں دیکھتا بھی ہوں، اور تم اپنا کام جو ہے وہ کرو اور اسے جا کر دعوت اس سے بتاؤ کہ تم میرے پروردگار کی طرف سے بھیجے گئے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم دیا تھا، انہوں نے آ کر اس کی دعوت دی اور اپنے معجزے اس کو دکھائے، لیکن فرعون کسی طرح بھی ان چیزوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، اور اس نے آپ سمجھا کہ آپ ایک جادو کے ذریعے یہ چیزیں دکھا رہے ہیں۔ اس نے آپ کو جادوگر قرار دیا اور اپنے تمام جادوگروں کو اس نے بلانے کا حکم جاری کر دیا کہ وہ آئیں اور موسیٰ علیہ السلام کے اس جادو کا توڑ جو ہے وہ اس کے سامنے پیش کریں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔